اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے تھے۔ ایک شخص نے ان سے پوچھا، لوگوں میں سب سے زیادہ عالم کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میں بڑا عالم ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تنبیہ فرمائی کیونکہ انہوں نے اس طرح نہیں کہا اللہ کو معلوم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی بھیجی کہ میرا ایک بندہ اس جگہ ہے جہاں دو دریا ملتے ہیں، وہ تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ میں اس تک کیسے پہنچوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک مچھلی زنبیل میں رکھ لو، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے وہیں وہ ملے گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام چلے، ان کے ساتھ ان کے خادم یوشع بن نون بھی تھے۔ انہوں نے ایک مچھلی زنبیل میں رکھ لی۔ جب وہ دونوں صحرا کے پاس پہنچے تو اپنے سر زمین پر رکھ کر سو گئے۔ مچھلی زنبیل سے نکلی اور دریا میں اس نے اپنا راستہ بنا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم کو تعجب ہوا۔ پھر وہ دونوں ایک رات میں جتنا وقت باقی رہا تھا اس میں چلتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا، ہمارا ناشتہ لاؤ، ہم تو اس سفر سے تھک گئے۔ ان کے خادم نے کہا، آپ نے نہیں دیکھا جب ہم صخرہ کے پاس پہنچے تھے تو مچھلی زنبیل سے نکل کر دریا میں چلی گئی، میں اس کا ذکر کرنا بھول گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہم تو اس کی تلاش میں تھے۔ پھر وہ دونوں اپنے پاؤں کے نشانوں پر لوٹے۔ موسیٰ علیہ السلام صخرہ کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص کپڑا لپیٹے ہوئے لیٹا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سلام کیا۔ انہوں نے یعنی حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، تمہارے ملک میں سلام کہاں سے آیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں موسیٰ ہوں۔ خضر نے کہا کہ بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا میں اس شرط پر آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں کہ جو علم کی باتیں آپ کو سکھائی گئی ہیں وہ آپ مجھے سکھا دیں؟ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، اور اے موسیٰ بات یہ ہے کہ اللہ نے ایک قسم کا علم مجھ کو دیا ہے جو تم کو نہیں دیا، اور ایک قسم کا علم تم کو دیا ہے جو مجھ کو نہیں دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ ضرور مجھ کو صبر کرنے والا پائیں گے، اور میں کسی کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ پھر وہ دونوں سمندر کے کنارے کنارے روانہ ہوئے۔ ان کے پاس کشتی نہیں تھی کہ سمندر کے دوسرے پار جا سکیں۔ اتنے میں ایک کشتی وہاں سے گزری۔ انہوں نے کشتی والوں سے کہا، ہمیں سوار کر لو۔ کشتی والوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لی اور ان دونوں کو بغیر کرایہ کے سوار کر لیا۔ اتنے میں ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے پر بیٹھ کر اس نے ایک یا دو چونچیں سمندر میں ماری۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، موسیٰ، میرے اور تمہارے علم نے اللہ کے علم میں سے بس اتنا کم کیا ہے جتنا اس چڑیا کی چونچ نے سمندر میں سے کم کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام کشتی کے تختوں میں سے ایک تختے کی طرف چلے اور اس کو اکھیڑ ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، ان لوگوں نے تو ہم کو بغیر کرایہ کے سوار کیا، اور آپ نے یہ کیا کام کیا کہ ان کی کشتی میں سوراخ کر دیا اور کشتی والوں کو غرق کرنا چاہا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بھول ہونے پر میری گرفت نہ کیجیے اور میرے کام کو مشکل میں نہ ڈالیے۔ پھر وہ دونوں چلے۔ ایک لڑکا چند لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اوپر سے اس کا سر پکڑا اور اپنے ہاتھ سے اس کا سر اکھیڑ ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ نے ایک معصوم جان کا ناحق خون کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر اس کے بعد بھی میں آپ سے کسی چیز کا سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا۔ پھر وہ دونوں آگے چلے۔ چلتے چلتے وہ ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے۔ انہوں نے ان سے کھانا مانگا۔ انہوں نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا۔ پھر ان دونوں نے دیکھا کہ اس گاؤں میں ایک دیوار ہے جو گرنے والی ہے۔
حضرت خضر علیہ السلام نے دیوار کو سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، آپ چاہتے تو اس کی مزدوری ان گاؤں والوں سے لے سکتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ مجھ میں اور تم میں جدائی کی گھڑی آ پہنچی۔ اس بات پر نبی علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، اللہ تعالیٰ موسیٰ پر رحم فرمائے، ہماری خواہش تھی کہ کاش وہ صبر کرتے تو ان دونوں کے مزید حالات ہمیں سننے کا موقع ملتا۔ خیر، حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، اب میں تمہیں ان باتوں کے اسباب بتاتا ہوں جن باتوں پر تم صبر نہ کر سکے۔ وہ کشتی چند مسکینوں کی تھی جو سمندر میں محنت مزدوری کرتے ہیں۔ میں نے اس کو اس لیے توڑا کہ آگے چل کر ایک بادشاہ کی سلطنت آنے والی تھی جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیا کرتا تھا۔ میں نے اس کو عیبدار کر دیا تاکہ بادشاہ اسے نہ چھینے۔ وہ لڑکا جس کو میں نے قتل کیا، اس کے والدین مومن تھے۔ ہمیں اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ بڑا ہو کر اپنی سرکشی اور کفر سے اپنے والدین کو تکلیف نہ دے۔ اور وہ دیوار تو وہ اس شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی، ان کے نیچے ان کا خزانہ تھا۔ ان کا باپ بڑا نیک تھا، اللہ نے چاہا کہ وہ خزانہ محفوظ رہے اور وہ بڑے ہو کر اسے نکالیں۔ یہ آپ کے رب کی ایک رحمت تھی کہ اس نے ایسا کرنے کا حکم دیا۔ میں نے یہ تمام کام اپنی مرضی سے نہیں کیے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیے۔